جو گھٹیا اور بدنما کردار ہم دنیا بھر میں دیکھتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی کوششیں وہ کرتا رہتا ہے انفلٹریشن کی, لیکن منہ کی کھانی پڑتی ہے. لیکن وہاں پر چونکہ لوگ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہاں پر بھی ایسا بھارت اپنا گھٹیا پن دکھا سکتا ہے. اور بھارت کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کشمیر میں جو کچھ کرتا رہا ہے تو وہاں سے جو صرف نظر لوگوں نے اس بارے معاملوں کیا ہوا ہے تو انٹرنیشنل بھی ایسا ہوگا نہیں ہوا. اور صرف G20 کی بات نہ کریں, آپ کو یاد ہوگا جب مودی گئے تھے امریکہ تو امریکن سابق جو پریزیڈنٹ ہیں براک اوباما, انہوں نے باقاعدہ انٹرویو میں مینشن کیا تھا کہ اگر انڈیا نے جو وہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اگر اس نے اس چیز کو نہیں روکا تو انہوں نے یہاں تک پریڈکٹ کر دیا تھا کہ پھر انڈیا جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا, کیونکہ اس طریقے سے اتنا ظلم کر کے اپنے لوگوں پر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور بھارت تو کہتا ہے جی ہم سیکولر ہیں, ہمارے یہاں جمہوریت ہے, سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں, لیکن وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا, کس طریقے سے ان کو مارا جاتا رہا. بابری مسجد کا انہدام آپ کے سامنے سب سے بڑا واقعہ ہے. ایون یہ کہ ان کی اپنی لوور کاسٹ کے ساتھ بھارت کا کیا سلوک ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ نے ایک اتنا بڑا ایونٹ کیا جس میں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے آپ کے تعلقات بحال ہو, تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود فارینرز اور انٹرنیشنل سٹیزن. نہیں تو آپ دیکھیں جسٹن ٹروڈو نے کیا کیا, اس سے پہلے اوباما نے کیا کہا. اب جی آپ کو بتا دیں کہ کینیڈین شہری کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے ہیں, اور ابتدائی جو تحقیقات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب کینیڈا اور بھارت تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں. جو کینیڈین وزیر خارجہ انہوں نے بتایا کہ کینیڈا نے بھارتی سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. سوچیں بات یہاں تک چلی گئی ہے. اور کینیڈا میں انہوں نے کہا کہ را کا سربراہ ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر مودی سرکار جی اب کہتے ہیں نا کہ آپ کا جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر بات سامنے آئی جاتی ہے. عالمی فورم پر مودی سرکار کو غیر ملکی سرزمین پر مداخلت اور قتل و غارت گری کا جواب یہ جو شخص ہیں, یہ جو صاحب ہیں جن کو مارا گیا ہے, اور ظاہر کے نظر ان کا نام ہے, پورا نام آپ کے سامنے ہی ہے, اور ہوا یہ تھا کہ 97 میں ہی موو ٹو کینیڈا, اور وہاں پر ظاہر اس وجہ سے کہ انڈین پولیس کی جانب سے ان کو مارا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے 1980s اور 90s میں جو گولڈن ٹیمپل والا انسیڈنٹ تھا, اور اس کے بعد سے جس طرح سے سکھ برادری کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ملک کے طول و عرض میں, اس کے بعد ہی موو ٹو کینیڈا. وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ انیشلی جو ہے وہ وہاں پر ریفیوج کی انیشلی جو ریفیوج تھا وہ ان کو منع کر دیا گیا, لیکن اس شخص نے کہا کہ بھائی اگر مجھے واپس بھیجا گیا تو میری جان بہت زیادہ خطرے میں. لیکن پھر وہاں پر ہی میریڈ سم لیڈی فرام دیئر, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر اجازت مل گئی, اور اس کے بعد سے ہی اسٹیٹ دیئر. لیکن انڈین گورنمنٹ کی جانب سے الزامات لگائے جاتے رہے کہ یہ فلاں چیز میں ملوث ہے, یہ فلاں چیز میں ملوث ہے. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ ہی بیکیم اے کینیڈین سٹیزن, اور اب یہ ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ بہت زیادہ سیریس ہے اس معاملے کو لے کے. بالکل. اور جب یہ بات سامنے آتی ہے تو جو کینیڈین رکن پارلیمنٹ ہیں جسمیت سنگھ, وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بات کرنے والوں کو ویزا نہیں دیا جاتا, اور اگر وہاں پہنچ جائیں تو پھر آپ کو تشدد اور بعض اوقات موت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا جی, اب جس طرح سے تذکرہ کر چکے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا, اور خالصتان موومنٹ کو ظاہر ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے, اور بڑا مشکل ٹائم انہوں نے بھارت میں گزارا. اس کے بعد ہی موو ٹو کینیڈا, اور وہاں پر بڑی مشکل سے انہیں شہریت وغیرہ بھی ملی, کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ 2023 جون میں ان کو 2 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے گردوارے کے باہر مار دیا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ کریڈیبل اس حوالے سے شواہد آ چکے ہیں. انڈین جب کینیڈین وزیر خارجہ جب وہاں کے پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہوں تو یہ انڈینائبل ایویڈنس ان کے پاس ہوں گی, جس کی بنیاد پر وہ آگے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے 2 ملک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں, اور ہوئے بھی, جو کہ جس حوالے سے ہم نے دیکھا بھی کہ ان کے سفارتکار کو, سینئر سفارتکار کو کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نفس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے ساری سچویشن پر کہ انٹرنیشنل جو ریلیشن ہے وہ کیسے متاثر ہوتے ہیں, اور بھارت اس طرح کی خلاف ورزیاں اپنی زمین سے نکل کے دوسرے ممالک تک بھی اس کی پھیل گئی جہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. حارث نواز صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک تو یہ بڑا اچھا مجھے لگا کہ انسانی لائف کی کتنی ویلیو, کتنی قدر ہے, گو کہ وہ امیگرینٹ تھے, انڈیا سے کینیڈا پہنچے تھے, مگر ان کے قتل پر جس طرح آواز اٹھائی جسٹن ٹروڈو نے, اور جس طرح بھارت نے کہا کہ میں نے G20 اجلاس میں یہ بات کہی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید دونوں ملکوں کے خراب ہو سکتے ہیں اس پر؟ لیکن دونوں ملک کے حالات تو پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں. دس واز دا مین ریزن. جیسے ٹروڈو جو ہیں, جیسے انہوں نے ہمیشہ سے اوپن بڑی بات کی ہے, جتنے امیگرینٹ وہاں پر کینیڈا میں ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں, خاص طور پر سکھ لیڈر کو جس طریقے سے کینیڈا میں مرڈر کیا گیا ہے, کیونکہ یہ خالصتان موومنٹ کا بہت بڑے پیروکار تھے, یہ بگ سپورٹر, اور دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا تھا. لیکن جس طریقے سے مارا گیا اور اس کے بعد G20 میں آ کے بات کی ہے, آئی تھنک انپریسیڈنٹ, جو کہ بڑا پریس ہو جائے ٹروڈو کہ وہ اتنی ان میں کرج ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں کو بڑا کولڈ شوٹ دیا جاتا ہے, لاسٹ میں جب آئے تھے ایون اس وقت بھی انڈین نے بڑا میں وہی تذکرہ کر رہا تھا حارث نواز صاحب کہ جب وہ رکے اور ان کی تیاری میں خرابی آئی, پھر وہ ہینڈ شیک کے حوالے سے بھی ایک بات کی جا رہی تھی, پھر اس کے بعد 2 دن تک ہی اسٹیٹ دیر, لیکن وہاں پر ان کی کسی سے کوئی ملاقات وہاں پر نہیں ہوئی. حالانکہ ظاہر ہے کہ کینیڈین پی ایم کا وہاں ہونا ایک بڑی چیز تھی, لیکن بڑا سرمہری تھی. تو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی یا اور بھی وجوہات ہیں؟ بیسیکلی یہی وجہ ہے, لیکن ہیومن رائٹس ڈے آر ویری اوپن ایونٹ جو کشمیر میں کیا جاتا ہے, جو کرسچن کے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ابھی بھی منی پور میں جو کچھ ہوا, جس طریقے سے کرسچن کو تقریباً 50,000 کرسچن نے مائگریٹ کیا ہے, کچھ 250 کے قریب مارے گئے ہیں, ان کی پراپرٹی 250 کے قریب جلا دیے گئے. تو دے ایون یورپین یونین نے اس سے برباد کیا ہے رانی بیکاز آف کرسچن. اس لیے اس اسٹیج کے اوپر بٹ پرابلم از کہ امریکنس کو انڈیا کی بہت ضرورت ہے. ناٹ اونلی کہ پاکستان کی سیکرٹ نہ بننے دیں, پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کریں, دے نیڈ اگینسٹ چائنا. ساؤتھ چائنا سی میں بھی ضرورت ہے. آپ نے 2+2 دیکھا ہے, آسٹریلیا, جاپان, امریکہ اور انڈیا. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے ایک 3U بنا دی ہیں, وہ بھی دیکھیں انڈیا, اس کے بعد یہ جو ہی ہے امریکہ پھر انوالومنٹ کے اندر. تو اس لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ورنہ کس کو دنیا میں نہیں پتا کہ ہاؤ انڈین دیٹ ورک. جس پرائم منسٹر کو انگلینڈ نے اور امریکہ نے ویزا دینا بند کیا ہوا تھا بیکاز آف گجرات کا یہ قاتل ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کو کیا چیز سمجھ جب گئے تو کتنا اس کو ریسپشن دیا گیا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, بٹ یہ کب تک چلیں گے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اور حارث نواز صاحب جو ان کے سینئر سفارتکار تھے بھارت کے, کیونکہ وہ را کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں کینیڈا میں, پھر وہ سفارتکار بن کے گئے, ان کو بھی ملک بدر کرنے کا کہہ دیا گیا ہے, ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو یہ حالات بن رہے ہیں تو یہ تو بظاہر اب انڈین گورنمنٹ پہ سوال اٹھ رہا ہے, ان کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا, نہیں دیا جاتا تو پھر آپ کینیڈا کو کیا موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو راکٹ جو تھے جو سفارت کر گئے تھے,
जिन्हों के रॉ के कनेक्शन इंटरनेशनल है एंड दैट इज ऑल ही इज इन्वॉल्वड इन किलिंग डिस्ट्रिक्ट लीडर और ये अब उनके कॉन्क्रीट प्रूफ हैं ट्रूडो के पास, इसीलिए उन्होंने उसको बाद में मुल्क बदल किया है। ये बड़ी क्लियर ये बातें नजर आ रही है और आई थिंक आने वाले दिनों में कनाडा की और इंडिया के आपस में बहुत ज्यादा हालात और खराब होंगे। बट इंडियन आर नॉट पुश्ड बिकॉज जो उनकी जरूरत है जिसकी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनको मिली हुई है, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। इंडियन है वेरी बरेट की जो मूवमेंट चल पड़ी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू एंड अप एंड इससे और हवा मिलेगी कश्मीरियों को, मुसलमानों को, और जो बाकी एनसेलेक्ट मूवमेंट चल रही है जिसमें आपके सामने आसाम है, चुनाव, वहाँ पर उसके बाद मीजूस है, आसामी, ये सब आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते जा रहे हैं। तो मुझे तो अल्टीमेटली लगता है कि अगर सोवियत यूनियन की इतनी फायर पावर के बावजूद 15 रियासतें बनती हैं तो इंडिया की तो फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल है, दे कांट होल्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स। लेकिन एक चीज मुझे बताइए हारिस नवाज साहब, हम ज़ाहिर है कि कई सालों से इस पर बात करें और आपको याद होगा कि जब कश्मीर का मामला स्टेटस चेंज हुआ था तब भी हमने ये बात की थी कि भाई बात ये है कि मामला है तिजारती ताल्लुकात का मामला है, किस तरीके से कि आपस में माली और मुआशी फ़वाइद मुल्कों के दरमियान कैसे हैं, तिजारत कैसी है और कितनी बड़ी है, उसकी बुनियाद पर फैसले होते हैं। अब चलें पाकिस्तान का मामला अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और वहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं हो सकती। लेकिन कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनका जोग्राफिया अलग है, उनकी सोच अलग है, लेकिन वो मुआशी लिहाज से एक बहुत स्टेबल कंट्री है और उसकी ज़ाहिर के से भी है दुनिया के मामलों में और बाकी जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ। तो क्या वो इस मामले को उठा सकता है? पाकिस्तान इसमें किस तरीके से इस मामले को हाईलाइट कर सकता है? आई थिंक पाकिस्तान को देखें, इसको बिल्कुल उठाना चाहिए। इसको लेके अभी भी आई से इन इश्यूज को लेके यूनाइट आपके पास एक बहुत बड़ा फोरम है ओआईसी का जो इस्लामिक कंट्रीज का है, वहाँ पर आपके सामने ओआईसी जब यूनाइटेड नेशन में ये इस्लामोफोबिया की बात आई तो दे एग्रीड कि दिस इज रॉन्ग एंड देन इट इज एक्सेप्टेड। लाइकवाइज वी हैव टू यूज दिस फोरम जिसको हम बहुत अंडर रेट कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करें। और साथ यूनाइटेड नेशन हमारे जो मेंबर परमानेंट बैठे हैं उनका क्रम है, ये चुके बिग रोल इसके अंदर बताएं वहाँ पर जाकर व्हाट ऑल इज हैपनिंग। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 एक नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको बताएं और इसको प्रोजेक्ट करते रहना चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि आप कुछ भूल जाते हैं चीज़ों को, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ कंटिन्यूटी इन योर पॉलिसी। आपको पाकिस्तान को हर लेवल के ऊपर हमारी दुनिया में बेहतर है, जहाँ पर इंग्लैंड में आप देखेंगे कि अंतर कश्मीर का वो है उसको लेके चलें, बट वी हैव टू एक्सर्ट। और जहाँ खास तौर पर रीजन में 2 न्यूक्लियर मुल्क आपके चाइना है, रशिया है, देन आपके पास ईरान है, सऊदी अरब, अपने रीजन में ज्यादा स्टॉक करें, उनको बताएं व्हाट इंडिया इज डूइंग, जिससे आपके नॉट ओनली के पाकिस्तान में इफेक्ट होगा बल्कि पूरी दुनिया में होगा कि ये 2 न्यूक्लियर पावर हैं